السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے گاؤں میں 10 ونر بچوں کے لیے منعقد ہونے والا مقابلہ کیسے 350 بچوں تک پھیل گیا؟ اس مقابلے کا خیال، ثمرات، کوششیں، جدوجہد، مسائل اور لاکھوں کے انعامات سمیت یہ سب کیسے پایا تکمیل کو پہنچا؟ یہ ہم جانیں گے اپنے پیارے بھائی سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ جی میں نجیب اللہ مخاطب ہوں، مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے۔ تو آج کل کیونکہ چھٹیاں چل رہی تھیں تو عام طور پہ جب اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، والدین کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ بس اللہ کی طرف سے یہ ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ آئی بھائیوں کے ساتھ شیئر کی کہ یار ہمارے بچے جو ہیں یہ چھٹیوں کے اندر اگر اسکولوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ان کو مساجد کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو یہ کیسا آئیڈیا رہے گا۔ تو اس کا ہم نے اناؤنسمنٹ کی۔ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ 10 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو اس میں شامل کریں گے اور شاید 40 سے 50 بچے اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور ایک سائیکل پرائز دے دیں گے۔ فرسٹ میں جب یہ چلے گا تو سیکنڈ تھرڈ میں پھر آگے چلتے جائیں گے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تو ایک ہفتہ ہم نے رکھا کہ اس کی رجسٹریشن کے لیے بچے اپنے رجسٹریشن کروا لیں۔ اس کے بعد ان بچوں کو ہم کاپیاں دیں گے جس کے اوپر یہ نمازوں کے سارے ڈیٹیل دی ہوگی، اس پہ سائن کروائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تو 3 دن کے بعد ہمارے پاس جو رجسٹریشن تھی وہ 200 کو کراس کر چکی تھی، اور اس کے بعد وہ بچے بھی آ رہے تھے جن پہ ابھی نماز فرض نہیں ہے۔ نرسری پریپ کے بچے بھی بضد تھے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ تو اب یہ ایک نئی سچویشن تھی۔ بہرحال بھائیوں نے مشورہ دیا کہ سارے بچوں کو ایڈ کر لیں، تو چلیں گے بچے ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے جائیں گے۔ اب اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے بچوں کو ایڈ کیا، ان کی رجسٹریشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ان بچوں کو نماز والی کاپیاں دے دی گئیں۔ اس کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ تھی کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے اور نماز سے پہلے سائن کروانے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنے گاؤں، ہمارے گاؤں میں تقریباً 11 مساجد ہیں، تو سارے ائمہ مساجد جو ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری یہ سچویشن سمجھائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ان کا تعاون بھی بہت اچھا رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس مقابلے کا آغاز کر دیا۔ 11 جون کو یہ مقابلہ شروع ہوا۔ تو یہ 40 روزہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 40 دنوں کے لیے اس کی ڈیوریشن رکھی ہے۔ تو ہمارے پاس تقریباً 350 سے زیادہ بھائی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے تھے۔ تو اب اس کے لیے ہم نے مختلف مساجد میں ائمہ مساجد کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا اور اپنی جو سوسائٹی ہے ان کے بھائیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگوں نے ائمہ مساجد کا ہاتھ بٹانا ہے، کیونکہ اذان کے بعد ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، سنتیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس کو مینیج کیا گیا۔ ہر مسجد میں تقریباً ہمارے 1 سے 2 بھائی نماز میں پڑھتے ساتھ بچوں کے چلتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ذاتی طور پہ یہ ہوا کہ جو بھائی اس سے ریلیٹڈ تھے ان کی خود اپنی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو گئی، اور الحمدللہ اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو والدین تھے وہ بچے ان کو اٹھا کے ساتھ لاتے تھے اپنے والد کو، فجر میں بھی اور عشاء میں بھی۔ اور الحمدللہ میرے علاقے میں میرے پاس جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد اقصیٰ جو ہے، اس میں فجر کی نماز میں 50 سے زیادہ حاضری رہی ہے۔ اور یہ ہوا یہ کہ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ہے دوسرے دن موسم خراب ہو گیا، کافی بارش اور بڑی پرابلم تھی۔ تو میں نے کہا لو جی آج بہت سارے بچے تکبیر اولیٰ سے رہ جائیں گے۔ لیکن جب فجر کی نماز میں پہنچا ہوں تو میں خود حیران ہوا الحمدللہ کہ فجر کی نماز میں 6 بڑے نمازی تھے، جو مطلب بڑے لوگ تھے، اور 50 سے زیادہ چھوٹے بچے تھے، جس میں تقریباً 8 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچے شامل تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوں، اور پھر اس سے مجھے بڑا جذبہ آیا۔ میں نے کہا یار میں نے یہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا اور سارے بھائیوں نے یہ بتایا کہ یار ہماری مساجد میں واقعی ایسے حالات رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبے کو زیادہ مزید بڑھا دیا، اور پھر ہم نے قدم پیچھے نہیں ہم نے ہٹایا الحمدللہ۔ اور اس کا یہی ہوا کہ ہر ہفتے جو ہے الحمدللہ ہم بچوں کو جمعہ یہاں پہ پڑھتے تھے جامع مسجد شہدائے طیبہ میں، اور جمعے کی نماز کے بعد ہم بچوں سے ان کی پچھلے پورے ویک کی ہفتے کی پوری ڈیٹیل لے کے وہ اپنے پاس ایک رپورٹ میں اس کو جمع کر لیتے۔ پرفارما بنایا ہوا تھا جس میں بچے کا نام اور باقاعدہ ہر بچے کو سیریل نمبر ایشو کیا گیا تھا، وہ سیریل نمبر کے ساتھ ان کا ساتھ ساتھ رزلٹ مینیج کرتے رہے۔ ایسے ہی سارے ہفتوں کی ہر جمعے کے جمعے ہم نے یہاں پہ بچوں کو بلوایا، جو کہ جمعے کی نماز بچے یہاں پہ پڑھتے تھے، اور الحمدللہ جو ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے رہے۔ تو تقریباً 360 بچے تھے جو رجسٹرڈ ہو چکے تھے،
لیکن جو مقابلے میں پہنچے ہیں وہ تقریباً 260 بچے تھے. تو جو چھوٹے بچے زیادہ چھوٹے تھے وہ اسکپ ہو گئے. تو اس کی ڈیٹیل ہم نے یہی رکھی تھی کہ جو جس بچے کی جو ہم نے ایک سائیکل کا اناؤنس کیا تھا کہ ایک سائیکل دیں گے, لیکن بچوں کی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے اور جذبہ دیکھتے ہوئے بھائیوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ یار ایسے نہیں کرنا, ہمارے پاس جتنی کلاسز ہوں گی نا تو ہر کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک سائیکل پرووائڈ کریں گے. تو اس کے لیے دوسرا اعلان یہ تھا کہ انشاءاللہ جو بچہ نماز کے مقابلے میں شامل ہوگا, اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں, مطلب وہ نہیں پڑھ سکا تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تو ہم نے ان کو بھی پرائز میں شامل کیا. اور جتنے بچے ہمارے پاس اپنی رپورٹس جمع کرواتے رہے, ہر بچے کو الحمدللہ ہم نے پرائز دیا ہے. اور تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب کی مالیت کے جو ہے نا پرائزز الحمدللہ ہم نے بچوں کو دیے ہیں. تو بات رہ جاتی ہے کہ اس کی ڈونیشن کیسے, ایک گاؤں ہے تو کیسے اتنا ہو گیا. تو بھائیو سیدھی سی بات ہے, جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا, ہم نے جس بھائی سے بھی رابطہ کیا کہ یار ہم اس طرح کا کمپٹیشن کروا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے, تو کسی بھائی نے جس بھائی کے ساتھ پاس جتنی ہمت تھی الحمدللہ اس نے بڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 2.25 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے صرف پرائزز کے لیے ساری گاؤں کے اندر سے اکٹھی ہوئی ہے, یہ گاؤں کے بھائیوں نے دی ہیں. جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو لانچ کیا ہے, اس کا ہم نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا, تو جو بھائی آؤٹ آف کنٹریز ہیں, آؤٹ آف کنٹری مختلف کنٹریز کے اندر ہیں, انہوں نے رابطہ کیا جو گاؤں کے ہیں. اب گاؤں کی محبت تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے, تو الحمدللہ ان لوگوں نے رابطہ کیا اور وہاں سے ہمیں جو ہے نا ڈونیشن بھیجی. یہاں کے مقامی بھائیوں نے کیا. ایون یہ کہ خواتین نے الحمدللہ جو مائیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے قدم ہی بہت اچھا اٹھایا ہے. تو ہم تو ترس رہی تھی کہ ایسا کوئی پروگرام سٹارٹ کیا جائے. تو الحمدللہ بڑا ہی زبردست رسپانس رہا ہے کہ ہماری سوچ سے بڑھ کے رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے اور بھائیوں کے تعاون سے, جو ہے والدین کے تعاون سے اور بچوں کے جوش و جذبے سے یہ بخوبی اپنے انجام کو پہنچا. اور الحمدللہ گاؤں والوں نے ایک بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ ایمان افروز پروگرام دیکھا. اب دیکھیں کہ کوئی فرسٹ آ رہا ہے, کوئی سیکنڈ آ رہا ہے, کوئی تھرڈ آ رہا ہے, یہ اسکول کے پروگرامز میں ہوتا ہے. لیکن نماز کے مقابلے میں پھر ہمارے پاس 40 بچے ایسے تھے جو جن کی کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں رہی تھی. آپ دیکھ لیں فجر و عشاء سمیت کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں رہی تھی. اور ان دنوں کے اندر جو یہ اس ڈیوریشن میں موسم بھی خراب رہا ہے, کافی دن موسم ایسے ہی رہتا ہے, 4-5 دن کے بعد موسم خراب ہو جاتا تھا. تو ان بچوں نے, بلکہ ایسا بھی رہا ہے کہ کچھ والدہ نے ایسے بتایا کہ ہم سفر میں گئے ہیں, تو سفر میں بچے نے گاڑی رکھوا کے وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ یہ بچے پکے نمازی بنیں گے. اس مقابلے نے مساجد کو مؤذن دیے ہیں اور خادم دیے ہیں. صحیح بات ہے, مساجد کے ساتھ بچوں کی وابستگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ 40 بچے جو قرآن اندازی میں شامل ہوئے, ان میں سے جو ہے 7 بچوں کو سائیکلز ملی ہیں, باقی بچوں کو مختلف پرائزز فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رنر اپ کو ملے ہیں. باقی وہ سارے پرائزز جیسے ڈیٹیل تھی وہ ویسے ملے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس بھائی تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ ہر مسجد کے اندر, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, ہر مسجد کے اندر جتنی ہمیں استطاعت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بچوں کو مساجد میں لے کے آئیں. اگر ہمارے بچے مسجدوں میں آئیں گے تو ہمارا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہوگا. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہمیں ہر مسجد میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پروگرامز ہوں تاکہ بچے مساجد کے ساتھ راغب ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس ساری محنت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اچھا, اس سے میرا ایک ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ آپ نے ایک پروگرام کروایا, اس کے لیے آپ نے بڑی ایفرٹس کی ماشاءاللہ. تو اب جو بچے جو اس کمپٹیشن کے اندر حصہ لے چکے تھے, کیا ان کی بعد میں بھی کوئی آپ نے کوئی لاہ عمل ایسا تیار کیا ہے کہ جانچ پڑتال کر سکیں یا وہ رپورٹ کر سکیں, یا ان کی عادتوں کے اندر کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہو؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. جی بالکل, یہ بات میں بول گیا. اس میں اب یہ تھا کہ جو نمازوں کا پہلا مقابلہ ہوا ہے اس میں 19 نمبرز تھے وہ نمازوں کے تھے, اور 10 نمبر بلکہ 18 نمبر جو ہے وہ نمازوں کے تھے, اور 10 نمبرز مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کے تھے, اور 10 نمبرز والدین کی اطاعت کے تھے. جو بچے قرآن اندازی میں شامل ہوئے ان کے گھروں میں باقاعدہ پرفارما گیا ہے والدین کے پاس کہ آپ اس کو اپنی اطاعت میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں 10 میں سے, اور والدین نے کچھ اپنے حساب سے نمبر دیے, وہ ایڈ کیے گئے. اسی طرح اب مقابلے کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ بچوں کو آبزرو کر رہے ہیں کون سے بچے مساجد میں باقاعدہ آ رہے ہیں. جو اگلا مقابلہ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا ہمارا 10 سال سے لے کے تو 20 سال کے بچوں کے درمیان میں.
تو اس میں انشاءاللہ وہی اس مقابلے میں سے وہی بچے شامل ہوں گے جو ابھی مساجد میں آ رہے ہیں. جو نیو بچے آئیں گے وہ الگ ہیں، لیکن ابھی آبزرو کر رہے ہیں، باقاعدہ بچوں کو بلوا کے ان کو اناؤنسمنٹ دے دی گئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بچے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ مساجد میں الحمدللہ رونقیں بڑی ہیں اور بڑی ہی ہوئی ہیں ابھی تک، تو انشاءاللہ یہ بڑھتی ہی رہیں گے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، آپ نے 10 سے 20 سال کے بچوں کے درمیان تو مقابلے کا اناؤنسمنٹ کر دی، تو 20 سے 30 اور 40 سے 50 سال کے بچوں کے درمیان کے حوالے سے بھی کوئی ہے آپ کا پروگرام؟ ہاں جی، انشاءاللہ 20 سے 20 سال کے بچوں سے لے کے 40 سال کے بچوں والے اور اس سے بڑی عمر کے بچوں والوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس پروگرام ہے. انشاءاللہ اس میں ہم عمرے کا ٹکٹ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کی بھی بقاعدہ ابھی یہ جو دوسرا مقابلہ چل رہا ہے اس میں صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، اس میں ساتھ سلیبس جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے، ترتیب دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جیسی ترتیب ہوگا، ترتیب دیا جائے گا 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مقابلہ شروع کروا دیا جائے گا، جس میں نمازوں کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کا اہتمام ہوگا. اور اسی طرح انشاءاللہ جو 12 رکھتے ہیں جن کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، وہ والی 12 رکھتے ہیں جو ہے مختلف نمازوں کے ساتھ. اس کے بعد نماز ترجمے کے ساتھ ہے، نماز کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز جنازہ کی دعائیں ہیں، اور کچھ منتخب احادیث اور آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کوئی مختصر سا کورس بنایا جا رہا ہے، یہ ساتھ شامل کیا جائے گا جس کا باقاعدہ انشاءاللہ امتحان لیا جائے گا، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ پوزیشنز دی جائیں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ.